الیگزینڈر دی گریٹ کو مغرب میں ایک زہریلا سمندر ملا ہے کہ جس کے پانی میں پھر اس نے سزا یافتہ مجرم کو بھیج کر سزا دی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے کالے کیچڑ والوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ جو برا کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اور جس طرح ذوالقرنین کو ایک ایسی جگہ ملی تھی کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، ویسے ہی سیریک لیجنڈز کے مطابق بالکل ایسی ہی ایک جگہ الیگزینڈر دا گریٹ کو بھی ملی تھی جہاں کے لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے کی دوسری وجہ دراصل الیگزینڈر دی گریٹ کے 2 سینگ ہیں، اور میں آپ کو ان سینگوں کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ سٹوری ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ آپ کو بڑی دلچسپ اور حیران کن لگے گی، اور مزے کی بات کہ یہ سٹوری یا یہ داستان بالکل سچ ہے۔ جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ نے اناطولیہ میں بیٹل آف ایزوس لڑی تھی اور وہاں سے آگے چل کر ایجپٹ یعنی مصر فتح کیا تھا، تو اس وقت مصر کے پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کی طاقت سے انسپائر ہو کر اسے آمون کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ مصر میں آمون نامی دیوتا کا وہی درجہ ہوا کرتا تھا کہ جو یونان میں زوس کا تھا، یعنی آمون مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور مصریوں کے اس دیوتا آمون کا ایک اور نام 2 سینگوں والا بھی ہوا کرتا تھا۔ اور جو واقعہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں، اس واقعے کو یونان کے کم از کم 5 مورخین یعنی پلوٹارچ، ڈیوڈورس، کرٹس، آرین اور جسٹن سب نے لکھا ہے۔ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب مصری پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کو آمون کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تو الیگزینڈر نے مصریوں کے ایک مندر کو وزٹ کیا تھا۔ یہ مندر لیبیا کے صحرا میں سیوا کے نخلستان میں بنا ہوا تھا، اور اس مندر کے اندر الیگزینڈر نے ایک بڑی دلچسپ رسم ادا کی تھی، اور وہ رسم تھی آمون کی طرح سینگوں جیسا ایک تاج پہننے کی، جو اس بات کی علامت تھا کہ الیگزینڈر دی گریٹ واقعی آمون کا ایک روپ اور زمین پر آیا ہوا اس کا ایک بیٹا ہے۔ اور اس رسم میں لیبیا کے پجاریوں نے الیگزینڈر کو فلپ کے بجائے آمون کا بیٹا اور ایک دیوتا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ جن 5 مورخین کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے، یہ بات ان سب نے لکھی ہے کہ لگتا ہے کہ سکندر یعنی الیگزینڈر خود بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ وہ ایک دیوتا ہے، اور اس موقع پر سکندر نے ایسے سکے بھی بنوائے تھے جن پر اس کی 2 سینگ پہنے ہوئے ایک تصویر کھدی ہوئی تھی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، میں تھوڑا آگے چل کر اس کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا۔ لیکن یونان کا ایک اور شہر بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام بھی شاید آپ نے سن رکھا ہو، اسپارٹا، جس کے رہنے والے باقی یونانیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے سوچ رکھتے تھے۔ یہ لوگ خود کو بالکل آزاد تصور کیا کرتے تھے، اور ان کی آزادی کے کانسیپٹ پر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے 300 کے نام سے ایک بڑی مشہور فلم بھی بنی تھی۔ یہ لوگ یونانیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو اسپارٹا کے متعلق بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اسپارٹا سے ملے ہوئے ایک ڈاکیومنٹ سے الیگزینڈر دی گریٹ اور سیوا کے نخلستان والے اس واقعے کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ واقعہ سچ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے دی اسپارٹن ڈکری، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سیوا کے مندر میں اگر الیگزینڈر خود کو ایک خدا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ لیکن ان سب باتوں کو جان لینے کے بعد کیا سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ کئی بڑے اسکالرز مثلا امام ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ناصر مکرم شیرازی وغیرہ، یہ سب الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پیورلی مذہبی ہے کہ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ ایک موحد تھے، ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، سزا و جزا پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اپنی ہر اچیومنٹ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے منسوب کرتے تھے۔ مثلا جیسا کہ تیسرے سفر میں ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے دے رہے ہو۔
یا پھر جب وہ دیوار کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی وغیرہ۔ ان دو باتوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مسلمان تھے، وہ ایک موحد تھے، جبکہ الیگزینڈر دی گریٹ، سب سے پہلی بات ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک پولیتھیسٹ تھا، یعنی کئی خداؤں پر یقین رکھنے والا۔ جب وہ یونان میں رہتا تھا تب بھی لوگ اسے زوس یعنی یونانیوں کے دیوتا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور بعد میں جب وہ مصر آیا تو ابھی میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا ہے کہ کیسے وہ سیوا کے نخلستان میں بنے ایک مندر میں گیا اور سینگوں والا ایک تاج پہن کر خود کو آمون اور سینگوں والا ایک خدا اور اس کا ایک روپ ڈکلیئر کیا۔ سکندر اعظم کے ذوالقرنین نہ ہونے کی دوسری وجہ بذات خود وہ کتاب ہے جسے آپ الیگزینڈر رومانسز کے نام سے جانتے ہیں، جہاں کہیں بھی الیگزینڈر دی گریٹ کو دو سینگوں والا یا ذوالقرنین کہہ کر نہیں بلایا گیا، بلکہ پورے کے پورے سیریاک لیجنڈ میں الیگزینڈر کا نام الیگزینڈر ہی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ اگرچہ اس کتاب کے کچھ واقعات اور کچھ کردار تو واقعتاً حقیقی ہیں، لیکن در حقیقت الیگزینڈرز رومانسز ایک بہت زیادہ فیبریکیٹڈ لٹریچر ہے، یعنی اس کتاب میں ایسے ایسے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا الیگزینڈر دی گریٹ کی اصلی زندگی یا بائیوگرافی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ پھر الیگزینڈر دی گریٹ آج سے تقریباً 2300 سال پہلے گزرا ہے، اور اس کی زیادہ تر زندگی اور عادات ہمارے علم میں ہیں، اور یونان کے الیگزینڈر کا ذوالقرنین ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم ایک بادشاہ اور بھی ہے جس کے متعلق مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مانتی ہے کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ کون تھے اور کیا وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔